کراچی وہ شہر جو سب کو سمو لیتا ہے اور جو اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے کہ ملک کا 70% پورا کرتا ہے، یعنی یہ شہر، اسے کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ سروائیو کر سکتا ہے۔ لیکن اس شہر میں بسنے والوں کا المیہ یہ ہے کہ کبھی وہ موبائل اسنیچنگ میں مزاحمت پر جان سے مار دیے جاتے ہیں، کبھی کوئی ڈاکو نے مار کے چلا جاتا ہے، اور آئے روز اب یہ معمول بن گیا ہے۔ 2025 سے ہی اگر ہم صرف ڈیٹا نکالیں کہ حادثات کا شکار ہو کے اس شہر کے لوگ اپنی زندگیاں کھو رہے ہیں۔ غلطیاں بتائی جاتی ہیں، اس کی غلطی اس کی غلطی، ہیوی ٹریفک ہے، ہیوی ٹریفک میں پابندی لگا دی ہے، HTB جو ہے اب وہ ٹریفک آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان آورز میں نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی حادثات نہیں رک رہے ہیں۔ اور کل جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے نے سب کے دل دہلا دیے، اس کے مناظر ایسے ہیں، اس کی پکچر ایسی ہے کہ ہم آپ کو وہ اسکرین پر نہیں دکھا سکتے۔ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں مینشن کیا، سوشل میڈیا پر اس وقت سب اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، سارا میڈیا اس کے حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے۔ ہوا کیا کہ دو میاں بیوی اپنے ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے بائک سوار جو ہے نا، ان کی مشکل بہت ہے کراچی میں بائکس بھی بہت ہیں، کیونکہ آسان سواری ہے، سستی سواری ہے، اس لیے لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ یہاں نہیں ہے کراچی کے شہریوں کے لیے، تو لوگ یہاں بائک پر ریلائی کرتے ہیں۔ میاں بیوی جا رہے ہیں ہاسپٹل، بیگم حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اس کا چیک اپ ہونا ہے، راستے میں ہے، رمضان کا دن ہے، ٹکر ہوتی ہے ٹینکر سے، حادثہ ہوتا ہے، میاں بیوی گرتے ہیں، شوہر اور بیوی موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور وہ بچہ جس کی ڈلیوری ہاسپٹل میں ہونی تھی، وہ وہیں جائے وقوع پر اس کی ڈلیوری ہوتی ہے۔ اس بچے کو لوگ اٹھاتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہیں بچ سکے تو یہ بچ جائے، لیکن ظاہر ہے اس سچویشن میں وہ معصوم بچہ جو دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اور حادثے کا شکار ہو گیا، وہ بچہ کیسے سروائیو کرتا؟ وہ بچہ بھی چلا گیا، پورا کا پورا خاندان اجڑ گیا۔ اور ہم یہ بتا رہے ہیں جی آج اتنا بندہ جو ہے ٹریفک میں حادثات میں مر گیا، آج اتنے خاندان جو ہے وہ اجڑ گئے، لیکن کل جو واقعہ ہوا، اگر کل کے واقعے کے بعد بھی آج کسی کی آنکھ نہ کھلے، آج ہمارے حکمرانوں کو ہوش نہ آئے اور اس شہر کو نہ سنبھالیں، تو پھر ہم کس سے گلا کریں؟ ذرا ہم آپ کو کچھ اسٹیٹس بتاتے ہیں سائن، اگر ہم بتانا چاہیں، کیونکہ ہماری یہ بحث ہوتی ہے نا کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ سڑک پہ آئے گی اور کون سی نہیں آئے گی، ذرا بتائیں کس گاڑی سے کتنے لوگ کیٹیگوریکلی آپ کو بتاتے ہیں ہیوی ٹریفک میں کون سی گاڑیوں نے ابھی تک کتنی اموات اور کتنے ایکسیڈنٹس کیے ہیں۔ 2025 کو شروع ہوئے ابھی 83 روز ہوئے ہیں، اور ان 83 روز کے اندر ٹریلر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہے 24، ٹھیک ہے، ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہے 17، بالکل، اور واٹر ٹینکر جس سے کل یہ حادثہ پیش آیا ہے اس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 14۔ اسی طریقے سے آگے بس تو بھائی یہاں کی آپ کو پتا ہے نا کس طرح کی بسز 1940 50 60 کی بسز یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں، باقی بسز نئی بھی آ گئی ہیں، لیکن بس کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہے 8 اور مزدہ کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5۔ اور یہ ایک سال کی بات نہیں ہو رہی، یہ سٹیٹس جو ہیں یہ صرف اور صرف 83 روز کے ہیں۔ کل کا واقعہ صدف وہ اتنے دل دہلا دینے والے فوٹیجز تھیں، اتنے دل خراش واقعہ تھا کہ دیکھا نہیں گیا، دل خون کے آنسو رویا جب دیکھا کہ بنت ہوا سرے بازار عزت پامال ہوئی، اور چھوٹا سا نومولود بچہ جس کی ابھی ننھی سی جان، اور وہ مطلب وہ اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، اور یہ فیملی پوری کی پوری فیملی حادثے کا شکار ہو گئی، اور ان 3 مہینوں میں کراچی میں 68 شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے انہی ٹریفک حادثات کی وجہ سے۔ ہم آپ کو اس پر رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن حادثہ، ٹینکر ڈرائیور کا بریک فیل ہونے کا بیانیہ مسترد، کراچی پولیس کے خصوصی یونٹ کی تجزیاتی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے دوران حادثہ نیند، تھکن، غفلت اور لاپرواہی سے پیش آیا۔ ڈرائیور رحیم بخش نے رانگ وے سڑک پر کئی خطرناک حادثات کیے۔ واٹر ٹینکر نے ایک ہائیس اور 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری۔ غلطی کس کی ہے؟ ٹینکر والے کے یار، وہ تو ادھر سے کیسے آیا؟ حادثے کے نتیجے میں عبد القیوم، ان کی اہلیہ اور پیٹ میں بچہ جاں بحق ہوا۔ حاملہ تھی، وہ ہاسپٹل جا رہے تھے چیک اپ کے لیے، اس کو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، انصاف چاہیے، اس کو الٹا لٹکا دیے جائے پھانسی پہ۔ ڈرائیور نے بتایا وہ 24 گھنٹے کام 24 گھنٹے آرام کرتے ہیں۔ مستقل کام سے تھکن اور غیر محفوظ کام کے شدید خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ ڈرائیور نے بریک فیل ہونے کی وجہ سے دوسری سڑک پر جانے کا دعویٰ کیا۔ معائنے کے دوران ٹینکر کے بریک صحیح حالت میں پائے گئے۔ ڈرائیور کے پاس درست ڈرائیونگ
ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। इससे तेज रफ्तारी या ड्राइवर की थकन के इम्कानात जाहिर होते हैं। पानी से भरा वाटर टैंकर सफूरा हाइड्रेंट से रवाना किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया हादसा बुनियादी तौर पर तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। टैंकर फुटपाथ पर रुकावट तोड़कर मुखालिफ लेन में दाखिल हुआ। सीमेंट की ठोस रुकावट न होने की वजह से शिद्दत में इजाफा हुआ। अगर मजबूत रुकावटें होती तो हादसा न होता और हलाकतें रोकी जा सकती थी। हादसे के मकाम पर कोई वार्निंग या स्पीड लिमिट साइन बोर्ड मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि वाटर टैंकर में हिफाजती शील्ड मौजूद न होने की वजह से बाइक टायर तले आई। कमर्शियल ड्राइवर के लिए ड्यूटी औकात में कवानीन पर सख्त पाबंदी आयद की जाए। थकन की वजह से होने वाले हादसा से बचा जा सकेगा। सड़क के दरमियान ठोस सीमेंट की रुकावट नस्ब की जाए। हादसा की सूरत में गाड़ी मुखालिफ लेन में दाखिल होने से रोका जा सके। हैवी गाड़ियों की रफ्तार की हद पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। गाड़ियों के मुकम्मल हिफाजती निजाम के लिए जामे मुआयना किया जाए। टैंकर रवाना होने से पहले ब्रेक समेत तमाम हिफाजती मैकेनिज्म दुरुस्त हालत में हो। अहम मकामात पर मुनासिब साइन बोर्ड नस्ब किए जाए। हैवी गाड़ियों में हिफाजती शेड लगाए जाए ताकि टायरों के नीचे हादसा से बचा जा सके। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सख्त सजाएं दें जो ड्राइवर के लिए गैर महफूज काम के हालात फराहम करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्के है। दौरे में तिजारती शराकत दारी, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर गौर होगा। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी पर बात होगी। मुलाकातों में आलमी और इलाक़ाई उमूर और गज़ा का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। कोई तहरीक या शख्सियत मुल्क की सलामती से बड़ी नहीं। इंतज़ामी खला को कब तक शहीदों के खून से भरते रहेंगे? कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? मुल्क को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। कहा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर